خطیب اہل بیت عزت امام و مقام سید اسد عباس بخاری صاحب آف لاہور وہ خطاب فرمان دے. عظمت جناب سیدات بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولاد المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناد علی المنظر العجائب تجدوانا لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے اللہ. ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان. اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث سوزنوں کا وارث امام برگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث سفر نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث نجف کا وارث کاظمین کا وارث کربلا کا وارث مدینہ کا وارث مکہ کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث. 11 اماموں کے دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اجل اللہ و مہد طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہ من یوم الاول الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ.
مختصر اور انشاءاللہ جامع آپ کی جھولیوں میں عرفان کے موتی ڈال کے جاؤں گا. میرا اپنا مزاج ہے، میری اپنی طبیعت ہے. میں نے کبھی بانی کی مرضی پہ ذکر نہیں پڑھا. میری خواہش ہوتی ہے میں جو پڑھوں میرا امام راضی ہو جائے. انشاءاللہ جو موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا ذرہ بھر بھی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور نہ اس میں ایسی چیز شامل ہوگی کہ میری مجلس آپ کو اچھی لگے اور مجھے 4 مجالس میں کرے. اس چیز کی بھی طلب نہیں. ابھی دعا منگوا رہے تمہارے گھر چلے گئے نکی پہ ممبر بیٹھے ہوتے تو میں عرض کرتا کہہ رہے تھے جی میاں صاحب کوئی ہیں پتہ نہیں کسی کو بیٹا نہیں ہے. دو نام لیے تھے، میاں علی حسین صاحب اور ایک اور بھی تھے کہ جی بیٹا نہیں. ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ نہ عام جگہ ہے نہ جہاں تم بیٹھے وہ عام جگہ ہے. یہ بھی بہت بڑا منصب ہے، جہاں تم بیٹھے وہ بھی عام جگہ نہیں، کیونکہ تم اکیلے نہیں بیٹھے، 14 تمہارے ساتھ بیٹھے. تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا، چند عرفان کے موتی میں آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں. میں نے کہا میں جہاں کھڑا ہوں یہ عام جگہ نہیں، یہ منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری والی جگہ ہے. میں کہہ جاؤں جی آپ کو اللہ بیٹا دے، ہو سکتا ہے بیٹا بڑا ہو کر باپ کا کہنا ہی نہ مانے. ایسے بیٹا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ چھوٹی بہن، میرے بھائی ملک صاحب، ملک محفوظ اصغر یقیناً آپ سن رہے ہیں، دعا دینے لگا ہوں. پروردگار باپ بننے کے لیے ان کو بیٹا نہ دے، مہدی کے لشکر کا سپاہی دے. بے مہربانی ہے، سلام ہے، کیا بات ہے. اور انشاءاللہ اس نیت سے مانگا جانے والا بیٹا باپ کا نافرمان نہیں ہوگا. جو مانگا ہی اس نیت سے گیا ہے صاحب زمان کے لشکر کا سپاہی بنے. میں مشکل بات تو نہیں کر گیا. اور میں یہ بھی ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ میرا پیغام دے دینا جن کی اولادیں نہیں ہیں نا، ساتھ بار بار ایک ایک نہ کہو دعا منگواؤ دعا منگواؤ دعا منگواؤ. میں کھڑا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں غازی کے علم کے نیچے خود بندہ بیٹھ جائے، خاتون بیٹھ جائے، کہیں غازی عباس تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. مہربانی ہے، سلام ہے چھوٹے، تھوڑا سا تبدیلی لاؤ، اپنی روحانیت مضبوط کر. اور ہاں سرکار کے خدمت میں عرض کرو آقا میں اس جگہ بیٹھا ہوں آپ کے سردار نے ایک بھی مقدر میں نہیں تھا، ساتھ دیے تھے. میری دعا میری التجا خالی نہ لوٹانا. مجھے ایک سپاہی ایسا چاہیے جو میں تیار کر کے قائم کے لشکر کے قابل بناؤں. انشاءاللہ مل جائے گا، انشاءاللہ مل جائے گا. یہ بانیوں کے نام لیے ہیں کہ جو جن کے نام لے رہے ہیں یہ بانیوں میں شامل ہیں. احمد سے خدا کی قسم میں یہ پتوں کی بات کر رہا ہوں اور مولا نے ایسی قریبی کی. میں نے کہا کیوں ایک کو مذاکر کو کہتے دعا مانگ بیٹا نہیں، دعا مانگ بیٹا نہیں. کہو نا مولا ذرا ہوج کر کے دیکھو، مولا میں نے اتنی تیری بڑی کائنات سے مانگا ہی کیا ہے؟ اتنی بڑی کائنات سے اللہ کل شہر قدیر کروے زمین پہ تو مظہر ہے، میں نے مانگا ہی کیا ہے؟ آقا میں باپ بننے کے لیے نہیں مانگ رہا، مقدر میں نہیں ہے. یہی سنا ہے نا جو مقدر میں نہ ہو حسین سے مانگو. آقا مقدر میں نہیں ہے. میں اگلے سال مجلس ہی تب کراؤں گا جب ایک سپاہی ملے گا. محبت کا اظہار تو کر کے دیکھو یار. باتیں تھوڑی سی مختلف ہیں بابا، بہت سو کو اچھی بھی شاید ہو سکتا نہ لگتی ہو، کوئی بات نہیں، یہ حق ہے. اپنے مال کو کیوں ایسے پھرتے ہو؟ اتنی بڑی عبادت کر کے مجلس میں بیٹھے ہو چھوٹی بات ہے. حسین کے محبت پہ سینے پہ ہاتھ مارتے چھوٹی بات ہے. غازی کے علم کو دیکھتے چھوٹی بات ہے. مولا حسین کی سواری کو سلام کرتے چھوٹی بات ہے. حسین کے غم میں روتے چھوٹی بات ہے. اپنے آپ کو بے مولا نہ کرو، نہ کہا کرو کسی کو ہمارے لیے دعا کر، تم خود دعا ہو. بہت شکریہ نکلے تمہارے اندر اپنے اندر طاقت ہے، اس طاقت کو ذرا پہچانا. تمہارے اوپر رحم سے رحم، کرم سے کرم ساتھ ساتھ تمہیں ملتا رہتا ہے، تم پہ ہوتا رہتا ہے. اس کرم کو محسوس کرو. تم عام نہیں ہو، لیکن ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا. کردار کی اس منزل پہ آنا پڑے گا جو حسینیت مانگ رہے. پھر تم خود دعا ہو. بھلا کیسے؟ بے مہربانی جناب، آپ کا شکریہ. کردار کا کمال کیا ہے؟
ایک بندہ بھی سمجھ ہے میرے دوست ہیں میرے بھائی احمد شیخ کی محبت اور بھائی ملک محفوظ اصغر ویسی پیار کرتے ہیں دور بیٹھے ہیں ہیلو ہائے رہتی ہے ساتھ ساتھ توجہ ہے جی کردار کا کمال کیا ہے اس مومن کو حق حاصل نہیں جو مومن ان آنکھوں سے غازی کے علم کو دیکھے پھر ان آنکھوں سے گندی چیز دیکھ جائے میں نے کہا نا میں بات تھوڑی سی مشکل کروں گا آپ کے مزاجوں میں شاید ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے آپ کی کیا بات ہے رقیب ممبر مہربانی وہ مومن کو حق حاصل نہیں جن آنکھوں سے غازی کے علم کو سلام بھی کرے یہ کربلا کی جو مٹی جس پہ سجدہ کرتے ہو یہ مٹی قربانی ہوئی ہے اس پہ کیا کمال اس مٹی میں چھپا ہے اس مٹی پہ ہی میں پڑھ کے کھڑا ہو گیا تو شاید میرا خیال ہے باقیوں کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کس مٹی کو سامنے رکھ کے تم سجدہ کرتے ہو پوچھو علماء سے کہتے ہیں فضیلت ہے کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرنا باقی چیزوں کی نسبت فضیلت ہے فضیلت کا کیا کمال چھپا ہے کیا کمال چھپا ہے اور فضیلت بھی تم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن آنکھوں سے فضیلت والی چیز دیکھتے ہائے باقی تو ٹکیا ٹکیا کہہ کے اچھا نہیں سمجھتے نا بھائی یہ فضیلت والی چیز تمہیں نصیب ہے نا ذرا غور کیا کرو نگاہ کرتے ہو سامنے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو سامنے رکھی ہوتی ہے اور ہے کون اس میں صرف حسین ہے نہیں عاشق حسین بھی ہے اولاد حسین بھی ہے غور کیا کرو اس مٹی میں یہ مٹی کا کمال ہے سجدہ کرنے سے پہلے بندے کو کہتی ہے ذرا غور سے سجدہ کر یہاں میں اکیلی نہیں میرے اندر حسین بھی ہے اولاد حسین بھی ہے اصحاب حسین بھی ہے ہم سب مل کر تیری نماز کو قبول کروانا بہت شکریہ اور ایک اور بھی چھوٹی بہن داخلہ میرا بند کر دینا اگر سمجھ آئی تو پھر آؤں گا ورنہ نہیں یہ کام نہ کیا کرو اگلے سال کا اعلان کرتے اگلے سال کا یہ تمہارے چھٹے امام نے فرمایا انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا دشمن ہے ہمارا جو ہمارے مہدی کے ظہور کو دور سمجھتا ہے بہت مہربانی ہے سلام ہے میری مشکل بات آپ کی کیا بات ہے افسوس ہو رہا تھا میں بیٹھ کے سن رہا تھا وہ اعلان کر 2021 امام کو ایک سال خون اور اڑانا چاہتا ایک سال 2021 یہاں تو میں حیران ہوں یہاں نہیں اکثر جگہوں پہ دیکھتے صرف یہاں کی بات نہیں اور جی اگلے 5 سال محرم آپ نے پڑھنا ہے بڑی پلاننگ ہے آپ کی آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا ہمارا دوست ہے وہ جو ہمارے نام کے ظہور کو قریب سمجھتا آگے فرماتے ہیں دشمن ہے وہ جو دور سمجھتا اندازہ نہیں نا یہ مجلس ازا کس لیے برپا ہوئی ہم نے یہی سمجھا شاید ہمیں بخشش کے لیے ہماری بخشش کے لیے برپا ہوئی خدا کی قسم یہ پھوپھی بھتیجے نے یہ ذکر ازا کا آغاز بخشش کے لیے نہیں بخشش تو اتنی سستی کر دی حسین نے اتنی سستی کر دی حسین نے حسین کے نانے نے حسین کے پاک جد نے اتنی سستی کر دی فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا بخشش کا مہربانی جناب بہت شکریہ میں اہل ظرف اہل لوگوں سے مخاطب ہوں یہ اہم باتیں ہیں لمبے پروگرام بنانا ہو جی اگلا سال یہ کریں گے اس سے اگلا سال یہ کریں گے آپ کے سردار کا حکم ہے اصل میں پڑھی کبھی نہیں نہ کبھی کسی نے پڑھائی ہے حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو دعائے کو میں پڑھتے ہو اچھی بات ہے مگر پوری مفاقت الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں پڑھیے کسی مومن نے کبھی بتائی کسی نے نہیں خیر و برکت کے لیے حدیث کے ساتھ دعائیں تو میں اچھی باتیں پڑھتے رہو مگر پوری مفادی میں جو واحد دعا ہے اس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں جو بندہ دعا عہد پڑھتا پڑھتا مر بھی گیا میں وعدہ کرتا ہوں میرا مہدی اسی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا سرکار ہے یہ قبر پہ کون ہے یہ سنے اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے اسی دعائیں کا جملہ ہے انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا پڑھا ہوتا سنا ہوتا تو کبھی ممبر پہ اعلان نہ کرواتے او بابا منتظر بنو خدا کی قسم مومن کا آنا معیار ہی انتظار ہے
میں ممبر بھی کھڑا ہوں، پوری ذمہ داری میں جب تک میں اس کو ایک چھوٹی سی بات سے واضح نہیں کروں گا بندے پریشان رہ جائیں گے. نعرہ کیا لگاتے ہو بابا؟ اچھا ایک لگاؤ نا بابا. بلا لو جس نے پڑھنا ہے. یہ بھی میری بات سنیں، بہت اہم بات ہے. خدا جانتا ہے ہم یہاں پاس کرنے نہیں آتے. میں بسم اللہ کرتا ہوں، میں بسم اللہ کرتا ہوں، بسم اللہ. ہم سے ہاں ہماری گردن پہ امام کی نصرت کا قلادہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا وزنی توق ہے ہماری گردن پہ امام کا. ہم آج یہاں بیٹھ کے سلام کر رہے ہیں ہور کو، 61 ہجری والے ہور کو سلام. بھئی ہور تری کیا بات، حبیب ابن مظاہر تری کیا بات. ہم نے تو کوشش نہیں کی کہ ہم بھی آج کے دور کے حسین کے ہور بنے. ہماری تو یہ خواہش ہی نہ رہی. بے مہربانی ہماری تو یہ خواہش ہی نہ رہی. وہ ہور، بھئی وہ تو ہور ہے، وہ تو ہور کمال ہے، وہ تو ہور علیہ السلام ہے. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ نہیں میں نے کہا میں بات واضح ایک جملہ نہ کہا تو بات واضح نہیں کر پاؤں گا. نعرہ لگاتے ہو ہے ہماری شاباش. نعرہ لگاتے ہو نا. آدھی دنیا تو میں سن بیٹھا ہوں، ہر جگہ یہ نعرہ ہے ہماری دستگاہ. جناب علی سے لے کر آخری بندے تک ایمان سے بتانا دستگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ کیا لیا جاتا ہے؟ سبق، درس. پھر بتاؤ کربلا سے کیا درس لیا؟ نعرہ دنیا کو بتاتے ہو ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ. چوکوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، پوری دنیا کے کونے کونے میں ہے ہماری درسگاہ. کیا لیا درسگاہ کربلا سے؟ کیا لیا درس بابا ہم نے آج تک؟ صرف رونا رلانا، شکل بنانا. بولی ممبر کی عظمت کی قسم ایک بھی عاشق حسین ایسا نہیں جو رویا ہو یا جس نے رونے کی شکل بنائی. دیکھو کریم ابن کریم کی کریمی تھی. انہوں نے فرما دیا واقعہ کربلا کے بعد جو ہمارے غم میں شکل بھی بنایا ہم جنت دیں گے. یہ تو کریمی بالائے کریمی تھی. بابا ڈھونڈو درس کربلا کیا ہے. بہت شکریہ جناب. کیا ہے درس کربلا؟ ڈھونڈو، تلاش کرو. کربلا کیا ہم سے تقاضا کرتی ہے؟ کربلا صرف یہی کہتی ہے بس تم مجلس کرا لو، ہماری یاد منا لو، دنیا کو بتا دو یہاں مجلس ہوئی تھی وہاں مجلس ہوئی تھی، بس کم مکمل نہیں. کربلا کہتی ہے ہمارے نام کی یاد منا کر، ہمارے واقعات پہ غور کر کے تم بھی اپنی منزل تک پہنچو. آئے آئے بہت شکریہ یار، سلام ہے. نہیں ایسے نہیں سمجھے، مہربانی جناب بھائی، بہت شکریہ بھائی. ایسے نہیں میں بات واضح کر پاؤں گا. آپ کا دوسرا نعرہ ہے حق کا سیدھا، حق کا سیدھا راستہ. بھائی احمد شیر راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے کیا بات ہے، پہنچ گیا ہوں میں، مشکور ہوں. میں مثال دیتا ہوں، ایسے سمجھ نہیں آئے گی. حق کا سیدھا راستہ. ہم نے آج تک یہ نعرہ نہیں لگائے حق کی سیدھی منزل. راستہ توجہ میری طرف کرنا، آپ تک آواز پہنچے گی. حق کا سیدھا شاباش. مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پست مثال کے ذریعے. میں لاہور سے چلا، کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں چھوٹی بہن جا رہا ہوں. کہنے لگے کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے مومنین کی زیارت کرنی ہے، میں نے ذکر حسین پڑھنا ہے، امام بارگاہ پہنچنا ہے اور میں نے واپس آنا ہے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں چھوٹی بہن آیا، میں یہاں چھوٹی بہن کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا، یہاں چوکوں کے راستے دیکھتا رہا، چھوٹی بہن کے بازار کے راستے دیکھے، سارے چھوٹی بہن کے راستے دیکھ کے میں واپس گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں تو چھوٹی بہن کے گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازاروں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. میں مشکور جناب بھائی، میں آپ کا مشکور، آپ کی توجہ کا مشکور. مولا راضی بات ہے، بے مہربانی، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. جس معیار سمان پہ آپ سن رہے ہیں، میں بھی یہی چاہتا تھا شاید چند ایک تک میرا پیغام پہنچ رہے. کیا گزارش کر رہا تھا؟ راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. نعرہ کیا لگتا ہے؟ حق کا سیدھا راستہ. سوچنا، ایک فکر دے کے جا رہا ہوں، ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں. کربلا راستہ ہے، منزل نہیں. آؤ کربلا کہتی ہے مجھ سے گزرو، پہنچو اپنی منزل پہ. آئے ہائے پہنچو اپنی منزل پہ. بھئی ایسے پتہ نہیں چلنا ہماری منزل کیا ہے.
بھائی مہربانی دینا پیچھے بیٹھ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ، توجہ کرتے رہیے گا، ایسے پتہ ہی نہیں چلنا ہماری منزل کیا ہے۔ قرآن سے نہ پوچھ رہے ہیں، قرآن تم بتا، لا ریب کتاب تم بتا ہماری منزل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ پتہ چلا سلمان کو کہا جائے گا علی کے دور والا کھڑا ہو جا، 72 کو کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں کہا جائے گا مہدی کے دور۔ بہت شکریہ۔ فرمان رسول بھی پڑھ دوں، تمہاری سرکار کا فرمان ہے مما تبرد یا رفی ماما زمان ہی ما تبیتت الجہلیہ، مر گیا وہ شخص جہالت نہیں جاہلیت کی موت، جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ اچھا معرفت کیا ہے؟ کربلا والوں سے نہ پوچھے، مارنے والے رو رہے تھے، پتہ تھا کون ہے، اتنی معرفت کافی تھی۔ ایسے جملوں پہ دادے نہیں ملتے نا، میں دادے لینے نکلتا ہوں، پھر میری بات پہنچ جائے، جو درد جو مقصد جو پیغام لے کے آئے۔ تو مجھے فرمائیے مارنے والے رو بھی رہے تھے، یہ بھی پتہ تھا یہ دوش رسالت کا سوال ہے، کیا اتنی معرفت کافی ہے؟ تو پھر معرفت کن میں تھی؟ ان میں تھی جنہوں نے تلواریں اپنی گردن پہ رکھی اور انعام ملنے کے باوجود انعام نہ لیے۔ تھوڑے انعام تو نہیں تھے، میں راضی ہوں، یہ میری جان کے دشمن، میری ذات کے دشمن، میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، میں راضی ہوں، چلے جاؤ۔ اگر اس طرح سے بیٹھے ہو کہ میں تمہارے پر بیعت کا ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو بیعت بھی واپس لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ اور اس لالچ سے بیٹھے ہو کہ شاید تمہیں مجھے چھوڑ جانے کے بعد جنت نہ ملے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت بھی ملے گی مجھے چھوڑ جانا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میں نے کربلا والوں سے پوچھا، وہ حسین جنت دے رہے تھے، لے کے چلے جاتے نا، سیدہ شبابی اعلی جنت فرما رہے تھے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لے کے چلے جاتے نا۔ کہنے لگے ہم کوئی کم عقل تھوڑے تھے، ہائے ہائے ہائے، میں مہربانی ہم کوئی کم عقل، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم بیٹھے ہی جنت میں تھے، اور کس جنت کے جاتے؟ ہم تو بیٹھے ہی جنت میں تھے، باتیں پریشان تو نہیں کر رہی۔ پوری کربلا یہ ہے بابا منزل کی طرف سفر کا طریقہ۔ بس چھوٹی بینک والوں میں پہلا نتیجہ دے کے 2-3 نتیجے اور دیتا ہوں، میں اجازت چاہتا ہوں، پڑھنے والے ماشاءاللہ کافی ہیں، ان کا بھی وقت بڑا مہربانی ہے، انہوں نے مجھے محدود نہیں کیا کہ اتنا دیر پڑھ لینا، اتنی دیر مہربانی، میں مشکور ہوں، مالک کے زمانے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ پوری کربلا چھوٹی بینک والوں، پوری کربلا جناب علی سے لے کر آخری وقت تک پوری کربلا، ایک بھی کربلائی لالچی نہیں، ایک بھی کربلائی سوالی نہیں، ایک بھی کربلائی یہ نہیں کہہ رہا آقا ہمیں پتہ ہے ہماری منزل شہادت ہے، دنیا سے جانے کے بعد کوئی دفنائے گا بھی صحیح ہے، کاش کربلا سمجھ آ جائے، یہ ہے درس کربلا۔ ایک بھی کربلائی کسی نے سوال حسین سے نہیں کیا، یہ کہتے رہے آقا ایک زندگی ہے، 70 زندگیاں بھی مل جائیں پھر بھی تیری جوتی پہ کروا۔ اس لیے کسی عاشق نے کوئی شاعری مزاج سے محبت رکھتے تو میں 4 میں عرض کرتا ہوں، کسی عاشق نے کلام اٹھایا، وہ کہتے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، نوٹ کر لو جہاں دل کرے پڑھ لینا، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے اور قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہا ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ لگے بے ممبر اس کو پڑھنے کے لیے جگر چاہیے، ہاں نہ معیار ہے کسی کا اور نہ کسی کا شوق ہے، جو بھی ملے حسین کو بھکاری بھی ملے۔ حسینیت نے کمال آج تک کیوں نہیں حاصل کیا؟ حسینیت کا کمال یہ تھا مہدی کا لشکر تیار ہو جانا، نہ ہو سکتا، بہت ارمان افسوس، اس میں ہم سب ذمہ دار، ممبر پہ آنے والے بھی، آپ تشریف فرما بھی، سب ذمہ دار۔ میں نے مجلس سنی، ہاں جی کہاں گئے تھے؟ وہ جی میں مجلس میں گیا تھا، اچھا جی پھر؟ وہ جی میں مجلس سن کے آیا، مطلب یہ تھا میں امام پہ احسان لگا کے آیا، حسینی نہ بن سکا، حق
آپ یہ بنتا تھا، ہم میں سے کوئی بھی مجلس پہ آتا، کہتا، پوچھا کہاں گئے، کہتا مجھے امام نے بلایا تھا۔ حسینی نہ بن سکے، حسینی، ہاں حسین محرم، آپ کی کیا بات ہے، ہم میں سے کوئی بھی مجلس پہ آتا، بابا کہاں گئے تھے، بابا مولا نے بلایا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی مجلس پہ آتا، یہ لسٹ نہ پیش کرتا، حسین میں تو ذکر سننے، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر۔ اگر حسینیت سمجھ آ جاتی ہے، پھر شکریہ ادا کر کے ساتھ بیٹھ کے کہتے حسین تیرا شکریہ، تو نے اس جگہ بٹھایا جہاں تو خود بھی بیٹھا۔ نہیں اتر سکی نا حسینیت اندر، الگ سے اوپر تک رہی نا حسینیت۔ آپ کی کیا بات ہے، میں مشکور جناب، آپ کی کیا بات ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج کے دور میں کردار سازی پہ بات کرتے ہوئے، حالانکہ یہاں ریت کو آگے کا سفر کرانا چاہیے تھا۔ ابھی وہیں کھڑے ہیں، وہ جی نعرہ مار لو بس تمہیں صبح مل جائے گا ختم قرآن، کسی نے قرآن کھول کے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں۔ مہربانی یار، اس میں کوئی شک نہیں، ختم قرآن کا ثواب ہے، ذرا قرآن کھول کے تو دیکھتے قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ کسی نے کوشش نہ کی کہ قرآن کی کم از کم 5 سے 10 آیتیں میں روز پڑھوں، اور ہر آیت میں ایک خوبصورت منظر موجود ہے۔ کیا بڑا مختصر سا نچوڑ دینے لگا ہوں، بہت سارے واجب الاحترام، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ آپ بیٹھے نہیں، آپ نے خطاب نہیں سنا، مجھے آپ کو بہت افسوس ہے، توجہ کیجیے گا۔ میں بسم اللہ کروں، میرا اعلان تو کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا کر دیں، اعلان کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی توجہ کی ضرورت تھی۔ پورے قرآن میں 3 زمانوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ زمانہ جو گزر چکا ہے جس کو ماضی کہتے ہیں، ایک وہ زمانہ جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک وہ زمانہ جو آنے والا ہے جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ایک زمانہ جو گزر چکا ہے ماضی کہتے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب اس نبی کی قوم نے یہ کیا تھا۔ بھئی ہمیں وہ وقت یاد کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم آئندہ نہ کرنا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے یار، سلام ہے، بڑی مشکل بات میں کر گیا۔ وہ وقت یاد کرو جب کسی قوم نے یہ کیا تھا، اب تم کوشش کرنا، تم نہ کرنا۔ سمجھنا ہے، کربلا کی محفل میں سجا بیٹھے اس لیے کہ 9 لاکھ زمانے کے امام کے مقابلے میں آ چکے تھے، کوشش کرنا تم نہ۔ ہاں نہیں، یہ صفی تذکرہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہو چکی ہے یا ہونی ہے؟ ماضی ہے نا؟ خیبر ہو چکی ہے یا ہونی ہے؟ ہو چکی ہے، ماضی ہے نا؟ خندق ماضی ہے نا؟ غدیر ہو چکی ہے نا؟ مباہلہ ہو چکا ہے نا؟ اب مہدی آئے گا۔ آئے بہت شکریہ، سلام ہے، کیا معیار ہے چھوٹی بہن۔ اب سردار آئے گا، سردار آئے گا، ہمارا معیار کیا ہے؟ نہیں دیکھ سکے گا وہ ماتمی بھی منبر پہ کھڑا، نہیں دیکھ سکے گا وہ نمازی بھی امام کو، جو ماتمی جو نمازی اپنی آنکھوں کو پاک نہیں رکھے گا۔ آپ کی مہربانی بابا جی، میں مشکور بابا جی، آپ بزرگ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ ایسے ہے نا بابا جی، نہیں مل سکے گا امام کو، نہیں چہرہ دیکھ سکے گا وجہ اللہ۔ چھوٹی عبادت نہیں، میں تو اہل سنت کی اجتماعوں میں کہتا پھر رہا ہوں، نماز کے کتنے فائدے؟ کہنے لگے علماء بیٹھے تھے تشریف فرما سامنے، ماشاءاللہ بڑے بڑے بارش بیٹھے تھے، میں نے کہا نماز کے کتنے فائدے؟ کہتے نماز مومن کی معراج، نماز دین کا ستون۔ میں نے کہا اس کا مطلب جو بھی مصلی پہ کھڑا ہو جو اس کو معراج ہو جاتی ہے؟ چپ، بڑے بڑے علماء سامنے بیٹھے۔ میں نے کہا میں تمہیں وہ فرمان سناؤں جس کے عمل کرنے کے بعد معراج بن جاتی ہے۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا فرمان ہے انہی کا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ جو برائی اور بے حیائی سے بچ گیا، جس نے نماز پڑھ لی، اس نے معراج۔ ہاں بابا، میں ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی بیگ اور بھی کرتا جاؤں بابا، کہنا نہ مانے، کہتے ہیں اس نے باپ کی توہین کی، جو محمد کا کہنا نہ مانے۔ اور
بے حیائی سے بچاتی ہے، منبر پہ کھڑا ہوں ماتم بھی بچاتا ہے۔ بہت بڑی عبادت کرتے ہو، محفوظ رکھو اپنے ہاتھوں کو جن ہاتھوں سے یا حسین کرتے ہو۔ یہ ہاتھ کسی مظلوم پہ نہیں لگنے چاہیے۔ بچاؤ ان زبانوں کو، امام کا سامنا کرنا ہے تو بچاؤ ان زبانوں کو جن زبانوں سے یا علی کہتے ہو۔ محفوظ رکھو ان زبانوں کو جن زبانوں سے اس گھر پہ درود پڑھ۔ افسوس ہے نا ادھر سے ہمارے آپس میں مومنین کا معیار کیا ہے؟ بندے مل جائیں ایک دوسرے کو السلام علیکم یا علی مدد، اچھی بات ہے کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت جب بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تجھ پر سلامتی ہو، جو ہی وہ کمر ہٹاتا ہے کہتے ہیں یہ تو فلان ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہے۔ بابا یا سلامتی نہ بھیجو یا گلا نہ کرو۔ یا کسی کو یا علی مدد نہ کہو، اگر یا علی مدد کہنا ہے تو پھر اس مومن کا غیبت گلا نہ کرو۔ کب ہوں گی؟ یہ ہمارے اندر تبدیلی ہے۔ ہمیں کربلا ہمارے اوپر اثر ہی نہیں کرے، نہیں ہم کربلا سے اثر نہیں لے رہے، کربلا تو مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مجلس اعزا اسی لیے برپا ہوئی ہے کہ یہاں بھی کوئی حر بن جائے، یہاں بھی حبیب مظاہر بن جائے، یہاں بھی جون بن جائے۔ یہ مجلس اعزا میرے ملک محفوظ اسکر نے اس لیے بسم اللہ، یہاں بھی کوئی عاشق نکل رہے ہیں، یہاں بھی کوئی اپنی حقیقت کو سمجھ لے، کوئی یہ جان لے ہم اس دنیا میں صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے۔ رب کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہم جیسوں کو اپنی اس ہستیوں کی محبت کے قابل بنایا جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہمارے اوپر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ ہستیاں ہمارے دل میں رہتی ہیں، جو ہستی دل میں رہتی ہو اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ کسی عاشق نے قلم اٹھایا تھا اور اس نے کمال کر دیا۔ یہ بھی نوٹ کر لو، جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ پورے جسم ایک دل ہے جو مولا کے بٹھانے کے قابل ہے۔ ہاں اس کے علاوہ نہیں مولا کہیں بیٹھتے ہیں، دل میں بیٹھیں گے تو دماغ میں بھی رہیں گے، اگر دماغ میں رہیں گے تو دل میں نہیں ہوں گے، دل میں کوئی اور ہوگا، پھر دنیا کی ہر عورت دل چاہے گا اس کو بھی دیکھو۔ اگر اس دل میں مولا ہوں گے پھر دل کہے گا نہ دیکھ تیرے اندر تو بیٹھا ہی پہلے کمال ہے۔ لندن ایلیویٹ ٹی وی بیٹھا ہوں، پروگرام چل رہے ہیں، وہاں میں نے بیٹھے کہا، کسی نے پوچھا نا آج کے مومن کی کم از کم تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا یار نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک۔ میں نے کہا آج مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک۔ بھائی بہت شکریہ۔ نہیں بابا بہت شکریہ بابا، یہ جن پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ آگے ہوں چھوڑ دوں چھوڑ دے تو اجازت نہیں۔ آگے ماشاءاللہ اور آگے پڑھنے والے میرے دائیں بائیں بھائی آگے۔ جی بسم اللہ۔ سیکھو زمان ہم سب کو اپنی زیارت کے قابل بنائے، ہمیں سچا سچا شیعہ بنائے۔ واجب الاسلام میں آپ کے تعارف سے واقف نہیں ہوں، میں آپ کی محبتوں کو دیکھ کے ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ خدا جانتے ہیں ابھی ہم محب ہیں، شیعہ نہیں بن سکتے۔ آپ کے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ مولا محب کا معیار کیا ہوتا ہے، شیعہ کا معیار کیا ہوتا ہے، محب کون ہوتا ہے، شیعہ کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں سن لکھ لو دل پہ اور آنے والی نسلوں تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ بھائی مہربانی ہے بھائی میرے، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے جسے ہم چاہتے ہو۔ ایمان سے بتاؤ سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ شاباش۔ پوری زندگانی
علمی پورا چیلنج کھڑا کر رہا ہوں ممبر حسین پہ، پوری سلمان کی زندگانی میں سوال نہیں ہے، کہیں بھی سوال نہیں. کئی دفعہ کہا سلمان کو چھما قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جن کو آپ جیسے مولا مل جائے. مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کچھ مانگوں؟ مولا اچھا میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، میرے ذاکر بھائی بیٹھے ہو، میرے واجب احترام ہو، میرے قابل قدر ہو، میری باتیں ہوتی تھوڑی سی کڑوی ہیں، آرام سے اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو. سید ہوں تمہارے لیے پریشانی کھڑی کرنے دنیا نہیں نکلا. خدا جانتا ہے امام زمانہ کی موجودگی کی قسم، مولا جانتا ہے جب تک ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہوئی جس کو آج زمانے کا حسین دیکھنا چاہتا ہے، پھر ہم ثواب تو لیتے رہیں گے، منزل پر نہیں پہنچ سکتے. وہیں کھڑے رہیں گے جہاں ہم کھڑے تھے. وہ لوگ اب ایسے نا سارا دن گھومتے 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 ادھر ہی کھڑا ہے. سمجھنے کا وقت ہے، تیار ہونے کا وقت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں یہ میرے ہیں، میں ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں، یہ میرے ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں. ہاں ممبر پہ کھڑا ہوں، اولادیں ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم نے تعلق رشتہ داری دنیا کے حوالے سے نبھانا ہے، مگر ہمارا حقیقت میں کوئی بھی نہیں. اگر ہمارے ہوتے تو مرنے کے بعد ہمیں حاضر میت کہہ کے نہ دفن. کیا کہتے ہیں حاضر میت؟ تعلق توڑ دیتے ہیں. ہمارے ہوتے تعلق نہ توڑتے. میں تمہیں بتانے آیا ہوں جو ان کے ہوتے ہیں یہ جنازہ پڑھتے ہوئے حاضر میت نہیں کہتے، یہ کہتے میں آیا ہوں جنازہ پڑھنے اپنے نوکر. آؤ نام لکھواؤ اپنے امام کی پاک بارگاہ میں اپنے کردار کے ذریعے. ہم میں سے ہر بندہ مومن ہے نا؟ الحمدللہ ہے. مومن کی تعریف آپ کے زمانے کے امام نے بتائی. فرمایا مومن وہ ہے جس سے ہم ملتے ہیں. کسی نے عرض کیا تھا بھائی مہربانی بہت شکریہ، کسی نے عرض کیا تھا مولانا میرا بڑا دل چاہتا ہے میں آپ سے ملوں. فرمایا نہیں، تو ایسا بن جیسا ہم چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس نہ ہم تیرے پاس. میں بسم اللہ کروں تو ہمیں ملنے نہ جیسے ہم چاہتے ہیں تو ویسا بن، ہم تجھے ملنے خود آئیں گے. ایمان سے بتاؤ ہم اتنے بیٹھے ہیں یہاں، کس کس سے مولا ملے؟ ہم نے مولا کو ملنے کا موقع ہی نہیں دیا. نہیں علمی گفتگو کا ایک جملہ دینے لگا ہوں بھائی صاحب اور بھی آ گئے. میں بسم اللہ کروں. بچہ بچپن میں نہ اپنی مرضی سے روتا ہے نہ اپنی مرضی سے ہنستا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بچہ روتا اور ہنستا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے. مولا فرماتے یہ بچہ ہے معصوم، معصوم کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. جب دیکھا اپنے زمانے کے امام کو مسکراتا ہنسنا شروع کر دیتا ہے. دیکھتا ہے زمانے کے امام کو گریہ کرتا رونا شروع کر دیتا ہے. پوچھ لینا اپنی اپنی مرضی کے اہل علم لوگوں سے، مرنے کے بعد یا علی کی زیارت ہوتی ہے. بچپن میں بھی مولا ملتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ملتے ہیں، جوانی میں کیوں نہیں؟ اجازت چاہوں گا ایک شعر کے ساتھ اور اسی پہ فضائل کا اختتام. 2 جملے مسائل کی ضرور عرض کروں گا. کسی عاشق نے کلام اٹھائی، وہ کہتا ہے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز، میں سندھ میں تو نہیں کھڑا پڑھا نا، اور سندھیوں کو سمجھانا پڑتا ہے آرام آرام سے، تو ماشاءاللہ سارے اردو سمجھتے ہو. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں رہتا. ہائے 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 ہائے، یہ ہے معیار کربلا، یہ ہے معیار کربلا، یہ ہے حسینیت کا کمال، یہ ہے حسینیت کا کمال. آج وہ بندہ حسینی ہے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جو راستہ چل رہا ہو کوئی نہ دیکھتا ہو، سامنے عورت آتی ہو اس لیے نگاہ نہ اٹھاتا ہو. یہ نگاہ اگر جھوٹی ہو گئی امام کو کیسے دیکھوں گا؟ دعائیں ہیں آپ کے لیے لاہور سے تحفہ کسی مومن نے بھیجا ہے جس کا تذکرہ میں کر رہا تھا. انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. میں اپنے ذاکرین بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا ڈیٹے نہ لکھا کرو لمبی لمبی، یہ کہہ دیا کرو اگر امام زمانہ کا ظہور نہ ہوا تو آئیں گے. انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا، نام کے چھٹے امام کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی دعا کا ضرور ہے. اگر امام زمانہ کا ظہور خیر ہوا، پہلے تو اللہ کرے سردار آ جائے. ہم بھی ممبر پہ آپ کو بتانے آئے، ہم بھی حقیقت نہیں جانتے، سردار آ کے سنائے گا.
کسی نے بھی سردار کا تعارف نہ کرایا، کسی کا دل نہ چاہا یار میں جس کا کھاتا ہوں، پوچھ لینا پوری روئے زمین پہ ہر بندہ صدقہ امام زمانہ کھاتا ہے، جس کا کھاؤ بس دعا عہد ہے، مجمع نہ توڑیے گا، بانی کو دے کے جائیں گے، آپ کے لیے فری ہے، صرف اتنا ہدیہ ہے، پڑھیے گا ضرور۔ آپ کے چھٹے سردار کا فرمان ہے جو دعا عہد روزانہ پڑھے گا، میں وعدہ کرتا ہوں مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، میں بسم اللہ۔ صاحب زمان ہم سب کو سچا بنائے، ہاں ہمیں وقت کی ضرورت ہے یار۔ سب سے پہلے تو آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات چھوڑ دو، ان میں کچھ بھی نہیں رکھا، فضول ہے، وقت کا ضیاع ہے، ٹینشن علیحدہ، پریشانی علیحدہ، مسئلے علیحدہ، کچھ بھی رکھا۔ ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھو، وہ میرے سے بہتر، وہ میرے سے بہتر، وہ میرے سے بہتر، رکھا ہی کچھ نہیں۔ دوسری بات امام کا حیا کرو، حیا پھر وہ کرو جو کربلا میں حسینیوں نے کیا تھا۔ بابا تمہارے درجے اور ہوں گے، واجب الاحترام میرے بھائی، خدا جانتا ہے ان کے درجے ہم سب کے درجے اور ہوں گے اگر ہم نے امام کا حیا کر لیا۔ کروڑوں مقام بلند ہو حسین کے عاشقوں کا، اس سے زیادہ بلند ہو علی کے عاشقوں کا، تمہارا مقام اور ہوگا۔ سید اسد بخاری چھوٹی بہن کے ممبر پہ اعلان کر کے جا رہے ہیں، فرق یہ ہے علی کے ہر نوکر سے لے کر حسن عسکری کی ہر نوکر تک، ہر نوکر نے اپنے مالک کو مانا تھا مالک کو دیکھ کر۔ تمہارے حصے میں آئیے غیبت دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں حیا کرنا۔ سہل بن حبیب چھوٹا سا اغوا کیا، اسی میں مسائل اور اسی میں جاتا ہے۔ مسائل کا یہ جملہ عرض کرنے سے پہلے عرض کر دو، آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جس کو سمجھ آ جائے سو بسم اللہ، نہ کوئی بات نہیں، فرمان میں نے سنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرنا۔ ہائے ہائے آپ کی کیا بات ہے بھائی، یقین کریے جملہ لکھا ہے ہماری توہین نہ کرنا، توہین نہ کرنا، توہین نہ کرنا۔ جس طرح فضائل میں انہیں بڑا اعلیٰ مقام دیتے ہو، مصائب میں انہیں گیا گزرا نہ بنانا، یہ گئے گزرے نہیں، یہ محتاج نہیں، یہ مختار ہے۔ جس کا جو دل آئے اس نے وہ ظلم کیا، بابا ظلم ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ فرماتے رہے ہم تمہارے پابند نہیں، ہم رضا الہی کے پابند ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے جملے سے کوئی اور معنی لے جائے تو اس کا مقدر ہے، نصیب ہے۔ سہل بن حبیب کہتے ہیں میں کوفے پہنچا، جب میں پہنچا تو کہتے ہیں بڑا عجیب منظر دیکھا، عید کا سما ہے کوفے میں، کہتے ہیں لوگوں کو دیکھا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے پھر، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، بڑے بڑے کہہ کے مارتے پھر، خوشبوئیں لگائی ہیں، پورا عید کا سما ہے۔ کہتے ہیں چند ایسے دیکھے کہ جو آہستہ آہستہ یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک بزرگ ملا جس نے کپڑا کہتے ہیں بند بنا تھا، سر میں خاک تھی، آہستہ آہستہ یا حسین یا حسین۔ بزرگ کے قریب گیا، میں نے کہا بابا کوفے میں کوئی نئی عید آئی ہے؟ آج 12 محرم ہے، کوئی نئی عید آئی ہے؟ کہا نہیں، نئی عید نہیں ہے، لگتا ہے تو پردیسی ہے۔ کہا ہاں میں پردیسی ہوں۔ تو کہا یہ لوگ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ کہا اصل میں انہوں نے کسی مظلوم کو گھیر کے لوٹا ہے۔ جب کہا نا مظلوم کو گھیر کے لوٹا ہے، کہتے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جانو گے۔ کہا کیا مد مقابل کیا تھی تعداد؟ کہا ایک طرف لاکھوں تھے، ایک طرف چند تھے۔ کہا پھر بابا جنگ نہ کہے، تو نے صحیح کہا تھا، مظلوم کو گھیر کے لوٹا گیا، جنگ نہ کہے۔ اچھا سہل بن حبیب کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے کہا بابا مجھے ذرا آرام آرام سے یہ بتا، لگتا ہے تو بھی ڈرا ہوا ہے، مجھے بتا تھے کون کون، نام کیا ہے، اور خاص طور پہ مجھے پہلے اس مظلوم کا نام بتا جس کو گھیر کے لوٹا گیا۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مظلوم کا نام ہے حسین ابن علی۔
جب کہا نا حسین ابن علی بسم اللہ روتے بھی آؤ، زمانے کے امام کا فرمان بھی سامنے رکھو، شیعو جب میرے دادا حسین کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا کرو، ہاں دعا کرو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی ہاں۔ حسین ابن علی سننے کے بعد کہتے ہیں ایسے لگا جیسے میرے اوپر کسی نے بجلی گرا دی، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، ہوش ہی میرے کھو گئے۔ حسین سردار میرا مولا، تھوڑی دیر ہمت دی میں نے اپنے آپ کو، پھر میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کون ہے اس وقت حسین کے قافلے میں؟ کہا وہ آگے جو ہے نا جس کی کمر جھکی ہے، جو ضعیف لگ رہا ہے ضعیف ہے نہیں، غیرت نے ضعیف کر دی ہے، یہ ہے حسین کا بیٹا۔ کہتے میں قریب گیا، بڑا طویل واقعہ میں چھوڑ رہا ہوں، بس اب پڑھنے والے بسم اللہ آ جاؤ بابا، میں چھوڑ رہا ہوں 1 منٹ میں پڑھ دوں۔ کہتے میں قریب گیا، سید سجاد سے پوچھا، سید سجاد نے سارے واقعات بتائے۔ کہتے میرے درد سے کیفیت عجیب تھی، میں نے سرکار سے کہا پیچھے یہ پردہ داروں کے محمل ہیں، یہ مخدرات عصمت کی، اب میں محمل ہی کہوں نا بابا؟ ہائے ہائے بین پلانے اونٹ ہیں، سرکار یہ آپ کے مخدرات ہیں؟ فرماتے ہاں یہ میری پھوپھیاں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں۔ کسی غیرت مند کے لیے جملہ کہنا کوئی معمولی بابا نہیں ہے۔ روتے بھی ہو، مظلوموں کے وارث کو بھی بلاتے ہو۔ کہتے میں نے سید سجاد سے پوچھا مولا کسی نے مجھے بتایا ہے آپ کی پھوپھی بھی آئی ہے؟ کہا ہاں یہ درمیان والے اونٹ میں میری پھوپھی ہے۔ کہتے میں قریب گیا، میں نیچے جا کے سب سے پہلے سلام کیا، علی کی بیٹی میرا سلام قبول کرنا، میں سہل بن حبیب ہوں، آپ کے بابا کا صحابی ہوں۔ بی بی مجھے پتہ نہیں تھا الزاموں نے کربلا میں آپ کے ساتھ کیا کیا، بی بی سب سے پہلے مجھے معاف کر دو، شہزادی سب سے پہلے مجھے معاف کر دو، غازی عباس کی آقا زادی سب سے پہلے مجھے معاف کر دو، علی کی علی بیٹی سب سے پہلے مجھے معاف کر دو، عالیہ سب سے پہلے مجھے معاف کر دو۔ اگلا جملہ جو اس نے کہا وہ بڑا سخت تھا، کہتے ہیں بی بی میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں۔ آج بھی بندے کہیں کسی کا کوئی مارا جائے نا، جان کے افسوس کے بعد کہتے ضرور ہیں میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں۔ بابا تم بھی مجلس عزا پہ روتے ہوئے کہا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے دائیں بائیں ماں بھی بیٹھا ہو، کہا کرو مولا ہمارے لائق کوئی حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں مولا بی بی میرے لائق کوئی حکم ہو۔ شہزادی نے ایک جملہ کہا چاچا حبیب تیرا شکریہ، تو نے اس گندے ماحول میں ہم سے پوچھا تو ہے، کسی نے ہم سے ایسے محبت بھرے الفاظ میں اس طرح کے انداز میں نہ تعزیت کی ہے نہ کسی نے ہم سے پوچھا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے، مہربانی کر مجمع ہٹا، میری معصومہ تھک گئی ہے، میں بھی تھک گئی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔